حجۃ الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ جس میں لاکھوں لاکھ حجاج اللہ رب العزت کی یاد میں پاک زمین کے اندر جس کی فضاؤں میں سانس لینا بھی عبادت ہے، وہاں پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کریں، اور دو ہی لباس میں، یعنی ایک تہبند اور دوسرا اوپر کپڑا، احرام پہن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدائیں لگائیں گے۔ کاش کہ رب پاک ہمیں بھی وہ مناظر دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں ایک عظیم قربانی کی طرف ایک واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے، جو قیامت تک اس واقعے کو یاد رکھا جائے گا، بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے لفظ جگر حضرت اسماعیل ذبی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا ذکر ملتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہر سال اس تذکرے سے مختلف قسم کے نکات اور اپنے ایمان میں جذبہ ایمان کو بڑھانے کے لیے اس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر مختصر پیرائے کے اندر میں وہ واقعہ بیان کروں تو تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ذوالحجۃ الحرام کی رات کو خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح فرما رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو آپ نے اس پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کیا، کوئی نفاذ نہیں کیا۔ 9 ذوالحجۃ الحرام کو آرام فرمایا تو پھر اسی طرح کا خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، تو آپ نے 9 ذوالحجۃ الحرام کو بھی خواب جو دیکھا تھا اس پر کوئی نفاذ نہیں کیا۔ 10 ذوالحجۃ الحرام کو دوبارہ اسی طرح کا خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو رب کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ آواز دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو رب کی راہ میں ذبح کرو۔ اب آپ نے ارادہ فرما لیا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اور آپ نے یہ سارا واقعہ آ کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ کہ بیٹے میں نے 3 دن سے مسلسل یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے یہ حکم آیا ہے کہ اپنے بیٹے کو رب کی راہ میں قربان کر دیں۔ کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندگی؟ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، اور آپ کو ادھیڑ عمر میں، آخری عمر میں یہ بچہ عطا فرمایا گیا تھا، تقریباً 99 ایئر، ایک کم 100 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفہ عطا فرمایا گیا تھا۔ آپ نے اپنے بچے سے مشورہ کیا، بیٹا مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہیں اپنے یعنی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس والد محترم کے فرمانے پر، بابا، اے میرے بابا جان، جو آپ کو رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، مجھے آپ عمل کرتا ہوا پائیں گے، اپنا سر تسلیم خم پائیں گے۔ اس کو قرآن نے ذکر فرمایا، سورہ صافات ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اپنی طبیعت بیان فرمائی، اس کو بھی رب نے اپنا کلام بنا لیا۔ کیسی وہ والد اور بیٹے کی گفتگو ہے جس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ کمال کے وہ کلام مکالمہ تھا جس کو رب پاک نے اپنے کلام میں حصہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ، ان قریب آپ مجھے اللہ نے چاہا نا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی قربانی اللہ کی راہ میں دینا اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا ملازہ فرمانا۔ صبر اللہ رب العزت کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔
بہت سے لوگ ہیں جن کو نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن نعمتیں چھیننے پر وہ بہت سی ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ جو کفریہ کلمات تک چلے جاتے ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے، حضرت ابو داؤد کی کتاب الجنائز کی حدیث مبارکہ ہے، باب الامراض ہے، حدیث نمبر 3090 ہے کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اگر مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے نا، اپنے مقام قرب میں حصہ دینا چاہتا ہے، تو رب پاک جب اس بندے کو عمل کے ذریعے وہ مرتبہ نہیں ملتا نا، اللہ تعالیٰ اس کے مال، اس کے اولاد اور اس کو جسمانی تکالیف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے اور ساتھ صبر عطا فرماتا ہے، اور جب اس کو صبر مل جاتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو رب اس کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ بے شمار اولیاء کاملین، صالحین، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیے، ایسی ایسی آزمائشیں ملتی ہیں کہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے آنسو گرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے، ایک تو بچہ آخری عمر میں آپ کو ملا ہے، 99 ایئر عمر ہے، اور اس وقت رب پاک کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس بچے کو اور اس کی ماں کو اس جگہ پر چھوڑ آؤ کہ جہاں پر پرندے بھی اپنا گزر بسر نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی لبیک کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کہتے ہوئے بیابان علاقے کے اندر وہاں پر چھوڑ آئے، کیونکہ اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ اور جب بچہ جوان ہوا تو رب نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اب تفسیر خازن کے اندر جلد نمبر 4 ہے، اسی آیت مبارکہ کے تحت مکالمہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، والد محترم جو حکم ہوا ہے وہ کر گزری ہے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آگے کیا ہوا فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ مجھے باندھ دیجئے گا، یہ مکالمہ ہو رہا ہے باپ اور بیٹے کا، مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ جب آپ چھری چلائیں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے، اس لیے کہ میری والدہ کو رنج نہ ہو، وہ دیکھے گی تو غمزدہ ہوگی، غمگین ہوگی، اس لیے آپ میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے اور مجھے منہ کے بل الٹا لٹائیے گا تاکہ آپ شفقت پدری کی وجہ سے جب آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے تو کہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں۔ تو یہ مکالمہ ہے باپ بیٹے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ تم نے میرے لیے رب کے حکم پر عمل کرنے میں بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ بالآخر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو باندھ کر لٹا دیا گیا الٹا کر کے، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ عرض کی والد محترم سے کہ چھری تھوڑی سی تیز کر لیجئے گا تاکہ میری جان جلدی خلاصی سے نکل جائے۔ اللہ اکبر! چشم فلک نے وہ بھی منظر دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قربانی کے لیے لٹایا اور رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سر تسلیم خم کر دیا، کوئی عقل کا دائرہ نہیں رکھا سامنے، فرمایا میرے رب کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے۔ ہمیں یہ اب یہاں سے پوائنٹ لینے ہیں، یہ ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے۔ رب کے حکم پر اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ اب جب چھری چلائی جا رہی ہے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر حاضر ہوتے ہیں اور دور سے بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اب مجھ سے وہ آزمائش ٹل گئی ہے، اللہ رب العزت نے میری یہ قربانی قبول کر لی ہے اور اس کے عوض میں صدقے کے طور پر مینڈا آ گیا ہے۔ اور جب آپ نے یہ دیکھا نا تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ والد محترم نے یہ الفاظ کہے ہیں، کہتے ہیں الحمد اللہ اکبر۔ یہ تسبیح، اس کو البنایا شرح ہدایہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 کے تحت یہ لکھا ہے کہ یہ تسبیح اتنی رب کو پسند آئی کہ ہر سال عید کے ایام کے اندر اس کو سنت مستحبہ بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی مل کے پڑھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ باپ بیٹے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کلام کا یہ حصہ ہے جو آپ نے رب کی تسبیح بیان فرمائی، اور اس کو فرمایا گیا کہ قیامت تک کے لیے ہر سال اس تسبیح سے لوگ لطف اٹھائیں گے اور یہ قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ماہ ذو الحجۃ الحرام میں جب یہ آتا ہے تو ہمیں یہ ایک عظیم قربانی کی طرف بھی ہمارا سمجھ لیں کہ نظریہ لے جاتا ہے کہ کیسی وہ قربانی ہوگی، اور یہاں پر کئی اہم نکات ملتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کی تربیت کیسی فرمائی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے حکم پر بھی لبیک کہہ رہا ہے اور رب کے حکم پر بھی سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ آج ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اتنے احکامات پس پشت ڈال رہے ہیں، ان سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات آئے دن ہمارے لیے ہر ایک پل میں صادر ہوتے ہیں، اور جو ہمارے لیے حکم ہے اسلام کا، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم غور کریں، اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ قربانی کے ایام کے اندر جانور خریدا جاتا ہے، اور بڑی فضیلت کا باعث ہے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور مسلمان کی قربانی کا باب رقم کرتے ہیں، بلکہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک یہ قربانی کا باب رقم ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے اندر اخلاص اور تقوی ہونا چاہیے، اخلاص اور تقوی ہونا چاہیے، اس کے بغیر قربانی کسی کام کے نہیں۔ اخلاص اور تقوی، اس کے یوں سمجھ لیں کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حابیل کا نکاح اکلیمہ سے کروانا چاہا تو قابیل اس نے بیچ میں فساد برپا کر دیا اور آ کر منع کر دیا کہ میں اپنی اس اکلیمہ خاتون سے شادی کروں گا، نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری بہن ہے، تیرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اسی سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرو، اگر رب کے ہاں قبول ہو گئی تو جس کی قبول ہوگی اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ قابیل نے گندم کے کچھ دانے لیے اور اس کو میدان میں پھینکا، اور حابیل نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کو میدان میں رکھا۔ اللہ رب العزت کہ ہاں اس وقت یہ قدرت کا منظر تھا کہ جس کی قربانی ہوتی تھی اس کو اچک لیا جاتا تھا، وہ اٹھا لی جاتی تھی۔ تو حابیل نے بکری کو ذبح کیا تھا، وہ بکری جو سی ہے وہ قبول ہوگی اور اٹھا لی گئی۔ تو قابیل جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے معاملات، جب بندے کا تقوی نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو وہ جو بندہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے رہا ہو تو دوسرا حسد میں مبتلا، سڑ رہا ہے، مر رہا ہے، یہ کہاں سے آ گیا سارا کام۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب کیا کیا، قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، شہید کروں گا حابیل کو رضی اللہ تعالیٰ۔ حابیل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم متقی نہیں ہو، اللہ کی ہاں جس کی قربانی قبول ہے وہ متقی ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا تقوی ہوتا، تمہارے اندر پرہیزگاری ہوتی، رب کا خوف ہوتا، اللہ تمہاری قربانی قبول کر لیتا، لیکن تمہارے اندر تقوی کی کوئی شائبہ نہیں پایا جا رہا، کوئی صورت نہیں آیا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی۔ بالآخر اس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ تو یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا کہ جو مقابلے میں ہوا اور حسد کی وجہ سے ہوا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قابیل کو یہ بتایا کہ اللہ رب العزت اسی کی قربانی قبول فرماتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو